بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب پنجم نکاح و طلاق کی اسلامی تعلیمات والا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نکاح کی تعریف پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 95 یعنی کہ 95 آپ اوپن کر لیں۔ تو سب سے پہلے 2 لائنوں میں یہ نکاح کی تعریف ہے۔ مرد و عورت میں آئلی زندگی کے آغاز کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ نکاح کہلاتا ہے۔ جو آئلی زندگی کا آغاز کرتے ہیں مرد و عورت، شرعی طریقے سے وہ نکاح کہلاتا ہے۔ اور فقہ میں اگر اس کی تعریف دیکھی جائے تو مرد کا عورت سے تمتع یعنی فائدہ حاصل کرنا یہ نکاح ہے۔ تو 2 تعریفات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو، 2، 3، 4، اور اگر تمہیں ان میں عدل کرنے کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح کرو۔ تو یہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، اور اس کی تعداد 2 سے شروع کی ہے، 2، 3، 4، پھر ایک کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں آپ کے سامنے یہ نیلے خانے میں حدیث لکھی ہے، لمبی حدیث ہے، میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جس کے پاس مالی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو، وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ نکاح کے فوائد ہیں، یہ نظر کو جھکا دیتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے نکاح۔ اور اس سے آگے جو شخص جس کے پاس طاقت نہ ہو نکاح کرنے کی، مالی طور پر یا جسمانی طور پر، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ تو ہم نے حدیث پڑھ لی ہے اس کے حکم پر اور آیت پڑھ لی ہے۔ تو یہاں آپ کے سامنے یہ والا حصہ کور ہو چکا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حرمت نکاح کے اسباب۔ تو یاد رکھیں، محرمات وہ خواتین ہوتی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آگے یہ حرمت نکاح کے جو اسباب ہیں یہ 4 طرح کے ہیں۔ پہلا جو سبب ہوتا ہے وہ حرمت نسب ہوتا ہے، یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ عورت جس سے نسبی تعلق ہو، نسبی تعلق کی وجہ سے، جیسے ماں، خالہ، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، یہ وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ خونی رشتے ہونے کے باعث انسان مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح خواتین ان کو مذکر میں دیکھ لیں گی، جیسے باپ ہے، خالو ہے، یا اسی طرح ماموں ہو جائے گا، بھائی ہو جائے گا، اور اسی طرح بیٹا ہو جائے گا، بھتیجا ہو جائے گا، بھانجا ہو جائے گا، تو اس کو مذکر میں خواتین شمار کر لیں گے۔ حرمت رضاعت دوسرا سبب ہے، یعنی وہ مرد، وہ عورت، یعنی وہ لڑکا اور لڑکی جس نے ایک ہی عورت کے پاس پرورش پائی ہو، ایک عورت کا دودھ پیا ہو، ایسے بچوں کا آپس میں نکاح حرام ہے، اور وہ رشتے بھی حرام ہیں۔ مثال کے طور پر رضائی ماں، ایک بچے نے جس ماں کے ہاں پرورش پائی ہے، جس کا دودھ پیا، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رضائی خالہ ہے، رضائی پھوپھی ہے، رضائی بہن ہے، رضائی بیٹی ہے، رضائی بھانجی ہے، رضائی بھتیجی ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ عورت اور مرد نے، یعنی دو لوگوں نے ایک عورت کے ہاں پرورش پائی ہوتی ہے، وہ عورت بھی حرام ہو جاتی ہے، اور اس سے منسلکہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس مرد کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تیسرا سبب ہے حرمت مساہرت۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ مساہرت یعنی سسرالی رشتہ ہونے کی وجہ سے عورت کا حرام ہونا، جیسے ساس، وہ حرام ہے کیونکہ اس کی بیٹی سے نکاح ہو چکا ہے۔ اسی طرح بہو، اس سے مرد نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ بیٹے کی بیوی ہے۔ اسی طرح ربیبہ، وہ لڑکی، وہ بیٹی جو عورت پچھلے شوہر سے لے کر آئی ہو، یعنی مرد ایسی عورت سے نکاح کرے جس کا پہلے نکاح ہوا ہوا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے پہلے شوہر سے، تو جو بیٹی اس عورت کے ساتھ اس مرد کے گھر میں آئے گی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی والدہ سے یہ نکاح کر چکا ہے۔ تو یہ ہے حرمت مساہرت۔ اس کے بعد چوتھا سبب ہے جمع بین المحارم، یعنی 2 عورتوں کا ایک مرد کے ہاں نکاح بیک وقت نکاح میں جمع ہونا، 2 بہنوں کا بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں ہونا، اسلام میں اسے منع کیا گیا۔ 2 بہنیں
ایک مرد سے نکاح ایک ٹائم پہ نہیں کر سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فوت ہو گئی ہے تو دوسری نکاح میں دے دی جائے یا نکاح کر لے, تو یہ صورت جائز ہے. بصورت دیگر ایک ٹائم پہ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی. اس میں کون کون سے رشتے آتے ہیں؟ مثال کے طور پر پھوپھی اور اس کی بھتیجی, خالہ اور اس کی بھانجی, 2 بہنیں اسی طرح, یہ ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی. تو یہاں تک یہ حرمت نکاح کے اسباب یہ پورے ہوتے ہیں ٹاپک. اگلا ٹاپک ہے منگنی. منگنی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کا پیغام بھیجنا, اور قرآن میں اسے خطبہ بھی کہا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ, کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نکاح کا پیغام بھیجو عورتوں کی طرف, ٹھیک ہے, اشارے سے کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو یا کرنا چاہتے ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اچھا کام ہے اور اچھے کام کی ابتدا کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ تو ہو گیا قرآن. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے, اس کی بات پکی ہو چکی ہے اور اس کا نکاح ہونے والا ہے, تو منگنی کے پیغام پر پھر منگنی کا پیغام بھیجنا اسلام نے اسے منع کیا. کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ آپ کے حسب و نسب, آپ کے پیسہ دولت کی وجہ سے وہ پہلے لڑکے کی طرف منگنی توڑ دیں, پھر وہ آپ کی طرف آ جائیں, تو اس پر یہ اذیت کیسی گزرے گی. تو لہٰذا منگنی کے پیغام پر منگنی نہیں بھیجنی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی رشتے فکس نہیں ہوئے, وہ دیکھنا آنا جانا ابھی لگا ہوا ہے, تو اس صورت میں جائز ہے. بصورت دیگر جس رشتے کی ہاں ہو چکی ہے, جب 2 لوگوں میں بات پکی ہو چکی ہے, 2 خاندانوں میں, وہاں پہ خود جو ہے وہ منگنی کا پیغام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے, اسلام میں اسے منع کیا گیا. تو یہ منگنی کی تعریف, اس کا حکم یعنی قرآن میں, اور پھر حدیث اس کی ممانعت, منگنی کے پیغام پر منگنی بھیجنا. اور یہ یاد رکھیں اسلام میں جلد شادی کرنے کا حکم دیا گیا. جو لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ جابز والا ملے گا یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں, وہ اپنی عمر کا ایک حصہ ضائع کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والی اولاد کو ماں باپ کی عمر کم ملتی ہے. 40 سال کی عمر میں اولاد جو شادی کرتے ہیں, پھر وہ اولاد پیدا کرتے ہیں, اگر انہوں نے 20 سال کی عمر میں کی ہوتی تو 40 سال کی عمر میں 20 سال کا بیٹا لڑکا لڑکی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو گویا کہ ماں باپ کی عمر جو ہے وہ کم ملتی ہے اولاد کو. اس کے بعد گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول. یاد رکھیں اس کی حیثیت کیا ہے ایجاب و قبول کی؟ یہ فرض کی حیثیت ہے. یہ لازمی ہے کہ مرد پیشکش کرے اور عورت اسے قبول کرے. نکاح کی پیشکش کرنا یہ ایجاب ہوتا ہے اور اس کو منظور کرنا یہ قبول ہوتا ہے. تو یہ لازمی ہے, یہ فرض کی حیثیت ہے. اور یاد رکھیں ولی کی طرف سے, لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا لازمی ہے, ولی کی شرط لازمی ہے. لڑکے کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے, لڑکی کے لیے ولی کا ہونا لازمی ہے. تو بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے نکاح کی تعریف, اس کا حکم قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں پڑھ لیا. حرمت نکاح کے 4 اسباب ہیں, وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے, اور وہ رشتے بھی پڑھ لیے. منگنی کی تعریف اور اس کا حکم, اور پھر منگنی پر منگنی کرنے کی, پیغام بھیجنے کی وعید ممانعت وہ پڑھ لی ہے. اور اسی طرح گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول یہ ہوتا کیا, اس کی حیثیت کیا, یہ چیزیں پڑھی ہیں. تو یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم نکاح کے بارے میں پڑھیں گے اور طلاق کے بارے میں پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.